السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون من فضل اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نور کی سرکار سے پایا 2 سالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا 2 سالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ والہانہ عاشقانہ مؤدبانہ مخلصانہ انداز میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کریں اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مبارک مہینہ اسلامی مہینوں کی ترتیب میں آخری مہینہ ہے، اور اسی مہینے کے ایام تشریق میں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کیا گیا، اور اسی مہینے کی 18 تاریخ کو 35 ہجری میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی۔ عثمان غنی کون ہیں؟ ان کا ہم مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے، اور ہم پر خصوصی طور پر ان چاروں خلفاء کا اور عام طور پر تمام صحابہ اکرام اور ہمارے اسلاف کا احسان ہے کہ ہم اس روئے زمین پر بڑی شان و شوکت کے ساتھ مسلمان بن کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں کہ جب آپ کا نام لیا جاتا ہے تو آپ کا نام لیتے ہی زبان پر غنی یا ذوالنورین آ جاتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یوں تو ہر صحابی کہ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت ہوئی پوری دنیا میں ممتاز نظر آتا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ خصوصیات ایسی ہیں
جو خصوصیت آپ کی ہے آپ اس خصوصیت میں یکتائے روزگار نظر آتے ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک، کیونکہ ہمارے نبی قیامت تک کے نبی ہیں، قیامت تک کے رسول ہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر خاتم الانبیاء تک کسی بھی شخص کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے کہ کسی ایک شخص کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں۔ حضرت عثمان غنی کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کے نکاح میں صرف نبی کی بیٹی نہیں بلکہ آپ کے نکاح میں سید الانبیاء نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگر آپ کے نکاح میں آئیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک بیٹی کر کے یکے بعد دیگر آپ کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ اس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور ایک حضرت عثمان غنی کی خصوصیت یہ ہے کہ جب حدیبیہ کے موقع پر صلح حدیبیہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے خانہ کعبہ کے طواف کا ارادہ فرمایا تو آپ نے صلح کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ شریف کی طرف روانہ فرمایا۔ جب آپ نے مکہ شریف کی طرف آپ کو روانہ فرمایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے میں کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر تمام صحابہ اکرام بیعت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر انہوں نے حضرت عثمان غنی کو کوئی تکلیف پہنچائی تو ہمارے جسم میں جب تک جان ہے ہم ان سے لڑتے رہیں گے۔ حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو مکہ شریف کی طرف روانہ فرمایا۔ آپ کو آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، آپ سے لوگ کہتے ہیں کہ اے عثمان آپ آ گئے ہو، آپ خانہ کعبہ کا طواف کر لو، صفا اور مروہ کی سعی کر لو۔ حضرت عثمان غنی سے وہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ آپ چاہتے ہو تو آپ خانہ کعبہ کا طواف کر لو، آپ عمرہ ادا کر لو، لیکن ہم آپ کے نبی کو خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرنے دیں گے، ان کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میرے نبی کو خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرنے دو گے تو عثمان کون ہوتا ہے جو اپنے نبی کو چھوڑ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرے۔ حضرات محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ شریف کے لوگوں سے گفت و شنید کرتے ہیں، اس میں کچھ وقت لگ جاتا ہے۔ تمام صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے حکم پر مکہ شریف تشریف لے آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عثمان غنی اللہ اور اس کے رسول کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے اے صحابہ سنو۔ اپنے دائنے ہاتھ کو بلند کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ ہے، اور اپنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جو بیعت ہوئی وہ تمام صحابہ اکرام کی بیعت تھی، اور اب جو بیعت ہو رہی ہے یہ میرا داہنا ہاتھ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ ہے، اور اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سرکار نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ فرمایا۔ اور آگے دیکھیے، پروردگار عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اگر صحابہ سے پوچھا جائے اے صحابہ اکرام یہ تو بتاؤ تم نے کس کے ہاتھ پر بیعت کی، تو تمام صحابہ اکرام کا یہ جواب ہوگا
اور تمام دیکھنے والوں کا یہ جواب ہوگا کہ صحابہ اکرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کے ہاتھ پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ تھا۔ اگر صحابہ سے پوچھا جائے تو صحابہ جواب دیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نیابت فرمائے۔ لیکن حضرات قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ صحابہ اکرام کے ہاتھ پر تھا تو صحابہ اکرام کے ہاتھ پر سرکار کا ہاتھ نہیں بلکہ رب تبارک و تعالی کا دست قدرت تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، میں یہاں پر آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ نے پورے قرآن مقدس کو جمع فرمایا۔ آپ نے قرآن مقدس کو اپنے ہاتھ سے تحریر فرمایا۔ قرآن مقدس کے جو الگ الگ نسخہ جات موجود تھے تمام نسخہ جات کو آپ نے یکجا کیا اور ایک جگہ پر جمع فرمایا۔ اب یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے، اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مقدس ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام کے ہاتھ پر سرکار نے بیعت فرمائی اور اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ فرمایا، اور پروردگار عالم نے سرکار کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ جبکہ رب تبارک و تعالی کی ذات ہاتھ سے محفوظ ہے، پروردگار عالم ہاتھ سے جو ہے پروردگار عالم ہاتھ سے منزہ ہے، پروردگار عالم کا کوئی ہاتھ نہیں۔ لیکن پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام کے ہاتھ پر اللہ رب العزت کا ہاتھ تھا، تو اس سے آپ نتیجہ نکالیے، پتہ لگے گا کہ پروردگار عالم نے حضرت عثمان غنی کو قرآن مقدس کو جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت عثمان غنی نے قرآن مقدس کو جمع کیا، اپنے ہاتھ سے قلم بند کیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، سرکار نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے جس ہاتھ سے قرآن مقدس لکھا اس ہاتھ کو پروردگار عالم نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے، اور پروردگار عالم نے اسی ہاتھ کو قرآن مقدس لکھنے کے لیے چن لیا ہے۔ یہ شان ہے حضرت عثمان غنی کی کہ آپ نے پورے قرآن مقدس کو جمع فرمایا، اور یہ امت محمدیہ پر احسان ہے کہ اس طرح آسان لفظوں میں حضرت عثمان غنی نے پورے قرآن مقدس کو جمع فرمایا۔ اس سے پہلے تمام صحابہ اکرام سرکار کے کاتبین قرآن کو لکھا کرتے تھے اور قرآن کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ ایک کتاب کی شکل میں حضرت عثمان غنی نے قرآن کو جمع فرمایا، اور یہ حضرت عثمان غنی کی خصوصیت ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو مرتبہ آپ نے جنت خریدی ہے۔ اور حضرت عثمان غنی ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے جو بزنس کرتے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں۔ اگر میں یہ کہہ دوں تو غلط جملہ نہ ہوگا، پوری روئے زمین پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کے کوئی بزنس مین ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ حضرت عثمان غنی نے کسی نماز کو ترک کیا کہ حضرت عثمان غنی نے کبھی زکوٰۃ دینے سے انکار کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جب مدینہ شریف میں صحابہ اکرام پہنچتے ہیں تو پانی خریدنا پڑتا تھا۔ ایک یہودی کا کنواں تھا کہ جس کو بیر روما کہا جاتا تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا بیر روما خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیا، اس کا پانی فری کر دیا۔ اور آپ سے اچھی تجارت کون کر سکتا ہے؟ آپ چاہتے تو اس کنویں کو خرید کر کے پانی بیچ سکتے تھے، لیکن آپ نے اس کنویں کو خرید کر کے پانی بیچا نہیں، بلکہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے وقف فرما دیا کہ اس سے وہ پانی پیتے رہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں لکھی جاتی رہے۔ حضرات محترم، پھر جب صحابہ اکرام اور مسلمان جو ہے اس سے پانی بھرا کرتے تھے تو بات یہ طے پائی، کیونکہ حضرت عثمان غنی نے آدھا کنواں خریدا، آدھا ابھی یہودی کے قبضے میں
میں ہے تو یہ فیصلہ یہ ہوا کہ ایک دن مسلمان پانی بھریں گے اور ایک دن یہودی اس کنویں سے پانی نکال کر کے بیچے گا، لیکن چونکہ مسلمان ایک ہی دن میں 2 دن کا پانی بھر لیتے تھے، یہودی پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر اس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاری قیمت ادا کر کے پورا کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیا۔ اس طرح سے حضرت عثمان غنی نے ایک مرتبہ جنت خریدی۔ اور دوسری مرتبہ کا واقعہ یہ ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر، اور جنگ تبوک ایسے موقع پر پیش آئی کہ اس وقت صحابہ کرام کے پاس میں کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، ساز و سامان نہیں تھا، اور دشمنان اسلام جنگ کے لیے پکار رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں جوش دلایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اسلام کی مدد کے لیے آگے آؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں 100 اونٹ مع ساز و سامان کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبول فرمایا۔ پھر آپ ترغیب دلاتے ہیں، حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ تاریخ کے اندر، کتب تاریخ کے اندر آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جوش دلاتے رہے، حضرت عثمان غنی اپنے وظیفے کو بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں 1000 اونٹ مع ساز و سامان کے، اور 1000 درہم نہیں، درہم چاندی کا ہوا کرتا ہے، بلکہ حضرت عثمان غنی نے 1000 دینار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا خرچ کیا ہے کہ اگر اس کے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نفل عبادت نہ بھی کریں تب بھی حضرت عثمان غنی کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور آپ کے احسان اگر یاد دلائے جائیں تو بہت سارے احسانات ہیں۔ مسجد نبوی کی توسیع کا واقعہ آتا ہے، آج بھی مسلمان اس میں نماز ادا فرماتے ہیں، اس کو حضرت عثمان غنی نے کیا۔ اسی طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ایک کھجور کے درخت کے بارے میں فرمایا، اس درخت کو بھی حضرت عثمان غنی نے اپنے باغ کے بدلے میں خریدا۔ یہ حضرت عثمان غنی کی شان ہے کہ آپ نے ہر جگہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے مال کو قربان کیا۔ بہرحال وقت کم تھا، اور انشاءاللہ اگلی بار جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم، چونکہ آپ کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق اعظم کے بعد میں آپ امور خلافت کو سنبھالتے ہیں، اور آپ نے بہت سارے ملکوں کو فتح کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو دور دور تک پھیلایا۔ اور حضرت عثمان غنی ہی کی یہ شان ہے کہ آپ، کیونکہ حضرت عمر فاروق اعظم کے مزاج میں سختی تھی، اور آپ کے مزاج کیونکہ نرم تھا، آپ کے لوگ بہت قریب ہو جاتے ہیں، اور تقریباً 8 سال تک آپ کی خلافت میں کوئی اختلاف اور کوئی فتنہ فساد نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں طرح طرح کی چالیں چلی، اور آپ کو ایام تشریق میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا، اور کتب تاریخ کے اندر آتا ہے جس میں اختلاف ہے، اور راجح روایت یہی ہے کہ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اختصاراً میں نے آپ کو بتا دیا، ورنہ تاریخ بہت لمبی ہے، کس طرح سے آپ کو شہید کیا گیا، شہید کرنے والے کون تھے، بہت سارے سوالات ہیں، وہ انشاءاللہ آپ محرم الحرام میں سن سکتے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ پروردگار عالم ہم تمام کو ان کے نقش قدم پر چلے